وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل درس نمبر 1190، آیت نمبر 93-94۔ آج کا موضوع: کیا ہم اور لوگوں کو اپنے عمل سے، اسلام سے روک رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 93۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم اعمال کر رہے ہو، اس کی باز پرس ضرور ہوگی۔ دیکھیں، یہ بات تو یعنی اس پہ ہمارا یقین تو نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم سے میں ضرور پوچھوں گا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن جو آیت کا آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم کو سب ایک امت بنا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، اور پھر اسے اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ بات خاص ہے، ذرا نوٹ کر لیں۔ آیت قرآنی میں نے پیش کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، اللہ کو منزل بنا لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، اللہ کی بجائے دنیا کو مقصود بنا لے۔
جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے، اللہ سے انکار اور دنیا سے پیار۔ یہ میں مجبوراً ایسے الفاظ کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اگر جاگ سکتے ہیں تو جاگ جائیں، ورنہ سوتے رہیں۔ یہ تو آپ سے پوچھے گا نا، پوچھ گچھ تو ضرور ہوگی۔ بہرحال پھر دوسری آیت ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے سیدھا، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دیکھیں دنیا ایک آزمائش گاہ ہے اور اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب زیادہ اس میں آپ دماغ خرچ مت کریں کہ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں نہیں کیا۔ مالک و مولا ہے، مرضی کا مالک ہے، رب العالمین ہے، جو چاہے کرے۔ آپ کو کیا اختیار ہے یا دخل ہے؟ آپ اپنا کام کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور راستہ بتا دیا ہے، تو ماننا ہے تو مان لیں، نہیں تو مت مانیں۔ یہ اللہ کی منشا نہیں ہے کہ سب لوگ زبردستی ہدایت پہ ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، دیکھیں دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو اپنا تقرب، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو شرف باریابی اپنی بارگاہ میں وہ بخشے گا جو دل سے چاہتے ہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں اللہ کی ملاقات کو، اور جو ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ دعوت عام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دعوت عام ہے۔ رب کی ملاقات، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کے، ہاں میں نے ملاقات کرنی ہے، میں نے رب کا مکھڑا تکنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل صالح شروع کر دے۔ یہی ایک ذریعہ ہے عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یقین کہ ہاں، یقین کس پہ؟ اپنے آپ پہ، یقین کس پہ؟ اپنے مقصود پہ۔ ہمارے تو دونوں یقین ہمیں حاصل نہیں، نہ اپنی حقیقت پر یقین ہے اور نہ اپنی منزل پر یقین ہے، باطل پر یقین ہے، اور باطلی سے پھر ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں تو خرچ نہیں کرتے۔ ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک اداکار کا، پرانے زمانے کا، مطلب یہ پارٹیشن سے پہلے فلمی صنعت تو شروع ہو گئی تھی، اداکار، یہ عبرت کے لیے بعض وقت مت پڑھتا ہوں، اتنا وہ کھو گیا تھا، اتنا وہ اسی اداکاری میں اور یہ وہ کھو گیا تھا، پھر شراب اور یہ نشہ، یہ بھی لت لگی ہوئی تھی، لیکن کام کا بھی جنون تھا اسے۔ تو بس وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، بی بی سی کا آرٹیکل تھا کہ اس نے کہا کام میں نے نہیں چھوڑنا، ایکٹنگ کرنی ہے، یہ میری لائف ہے۔ تو اتنا وہ بعض اوقات کمزور کہ دو آدمی، مطلب وہ ایک سیٹ ہوتا ہے نا، اس میں دو آدمی اس کو سنبھالنے کے لیے، یعنی وہ 2-2 منٹ کے کلپ ہوتے ہیں یا ایک جملہ بولتے ہیں پھر کٹ اور پھر وہ لگا دیتے ہیں، 2 آدمی اس کو سنبھالنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ کٹ تو ایسا نہیں کہ گر جائے یا کیا ہو، تو وہ 2 آدمی اس کو پکڑ لیتے۔ ان حالات میں وہ اداکاری کر رہا تھا۔ تو خیر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک جستجو ہوتی ہے، من جد وجدہ، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے کوشش کی وہ پائے گا، اور اپنے دیکھیں یہ سودا بڑا یونیک ہے، رب کی ملاقات، رب کا دیدار، رب کا تقرب۔
اب یہ تو بڑی بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں جبر نہیں کیا ہے، مفت نہیں ہے، کوشش، اس کے لیے کوشش شرط ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ قیمت ہے اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں بے نیاز ہوں، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اور تمام اسباب میں نے تمہیں مہیا کر دیے، اب تمہاری مرضی ہے، آتے ہو تو آؤ، نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ یہ میں ویسی جذبات پہ نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے کہ جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ جو رب کی ملاقات نہیں چاہے گا تو وہ پھر جنت میں نہیں جا سکے گا، جہنم میں جائے گا۔ جاؤ جہنم میں۔ پھر آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، جہنم میں جانا ہے تو پھر کوشش کرنی ہو، جنت جانا ہے پھر کوشش کرنی ہوگی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نہیں تو شرک میں ساری عمر۔ شرک کیا ہے؟ آپ اپنی مرضی جینا شروع کر دیں، اور یہ شرک میں ہم مبتلا ہیں سمجھ۔ میں آپ کو وہ گھر کے دو فرد جو ہیں، عورت اور مرد، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ میاں صاحب حافظ قرآن ہے، عورت بھی حافظ قرآن ہے، لیکن قرآن صرف الفاظ تک ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، سلوک اپنی مرضی سے، کیونکہ نفس ہمارا جو ساتھ ہے اس کی اصلاح کی نہیں ہے انہیں، اور پھر مختلف جذبات ہیں، کبھی بیگم کا دل لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر وہ ناراض، خفا، اسی طرح شوہر۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حقیقت بیان کی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، ساری کائنات اس کی مطیع ہے۔ اللہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِينَ۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر کہا کہ تم چاہو خوشی سے چاہو یا نہ، یا جبر سے، ناگواری سے، میرے پاس آ جاؤ، میری اطاعت گزار بن جاؤ۔ تو زمین اور آسمان کا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ قالتا آتینا طاعین، یہ جملہ ہمیں بھی کہنا چاہیے، اے اللہ تعالیٰ ہم خوشی سے تیری ملاقات چاہتے ہیں، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، بعض اوقات انسان جب سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا نا، بعض سوالات اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ میں بھی جب چھوٹا تھا، بالغ نہیں تھا، چھوٹا تھا، تو میں یہ سوچتا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ چھوٹپن کا جو ذہن ہوتا ہے، وہ میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، یہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ تو وہ تو چھوٹپن تھا، سمجھ نہیں تھی، ابھی تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ تو شوق کا سودا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے محبوب سمجھا رب کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب جانے گا، اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ آج ہم نے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں، آج کے مسلمان اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، جبھی تو وہ قرآن سے دور ہو گیا ہے، جبھی تو اس نے اسلام کو ترک کر دیا ہے عملاً۔ چند ایک اعمال کرنے سے تو آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، مسلمانی تو ایک دل کے ارادے کا نام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہم اللہ کی ملاقات کے طالب نہیں ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کا، آپ دیکھ لیں، آپ کا دل تو دنیا کی خواہشات سے بھرا ہوا ہے، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، بس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے
جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم تو بس یہی دنیا ہے۔ بس آپ دیکھیں ہم سب مفاد پرست لوگ ہیں، ہمیں اپنے مفادات پیارے ہیں، نہ مال خرچ کرنے کو تیار ہیں نہ جان۔ یہ آیت جو ہے یہ اسی میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ اچھا اس میں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کوئی اس سے غلط مطلب نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بلکہ حق پیش ہو گیا۔ دیکھیں قرآن کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ آیت میں نے آپ کو سنا دی، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یہ بندے کی اپنی چاہت پر ہے۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا ہو۔ آج کے مسلمان جو ہے اس کی چاہت یعنی سب کے سب، بہت میں افسوس سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے طلبگار ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا ولکن یضل من یشاء۔ اگر آپ دنیا کے طالب ہیں تو آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، اگر آپ اللہ کے طالب ہیں پھر آپ کو ہدایت کی توفیق ملے گی۔ گمراہی چاہتے ہیں تو گمراہی ملے گی، ہدایت چاہتے ہیں تو ہدایت ملے گی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء رب۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں، یہ رب کی عطا ہے۔ بس جو جہنم میں جانا چاہتا ہے فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کا ہم ہاتھ نہیں پکڑتے کہ بھیا کہاں جا رہے ہو۔ آج دیکھ لیں ہم سب نے جہنم جانے کا ارادہ کیا بھائی، خاص و عام۔ خاص و عام مطلب عوام میں جو اوپر ہے، جو صدر مملکت ہے اور جو ریڑھی والا ہے، ان سب نے جہنم میں جانے کا ارادہ پکا کیا ہے، جانتے یا نہ جانتے ہوئے۔ اب نے زہر کھانا ہے تو آپ زہر کو زہر نہیں سمجھ رہے، اللہ کی نافرمانی زہر ہے اور یہ ہم کھا رہے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ ہو بہرحال دیکھیں آپ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ جہنم کے راستے پر چلنے سے باز آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ اور اگر آپ نہیں چلتے تو پھر یہ ہے کہ رب آپ سے پوچھے گا ضرور، اور آپ کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری آیت وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم برا نتیجہ دیکھو، تذوقوا چکھو برا، بِمَا صَدَدتُّمْ جو تم روک رہے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے پھر عذاب عظیم ہوگا۔ آیت بڑی واضح ہے سامنے کرام، اور اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں مومن یعنی آج ہم ایک یعنی ابتدائی بات میں اس سلسلے میں کہوں کہ مسلمان کا کیا کام ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچائے اور لوگوں کو بھی یعنی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، خود بھی برائی سے روکے اور لوگوں کی بھی برائی سے روکے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے اور اللہ پر تمہارا پکا ایمان ہوگا۔ اب دیکھیں عمل
یہ بات مشکل نہیں ہے، لیکن میں اپنے الفاظ میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں، اولاد ہے، باپ جیسی، ماں باپ جیسی زندگی گزارتے ہیں، اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ عام طور پہ چلتی ہے۔ میرے ابا ایسے اور میرے ابا ایسے۔ کافرانہ ماحول تھا، مشرکانہ ماحول تھا، کافروں کو ایک عرصہ ہو گیا تھا، صدیاں بیت گئی تھی، گمراہ آبا و اجداد کی پیروی کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنے گمراہی کو ہدایت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں، جبکہ ان کے آبا و اجداد گمراہ تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، او کما قال۔ تو ایک یہ بڑا وہ رہا ہے کہ ہم جیسے بڑوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم دنیا جو ہے رواج اور وراثت جو اسے مل جائے، آپ اسے کلچر دیتے ہیں نام، یہ ہمارا کلچر ہے، ہم اپنے کلچر کو نہیں بھلانا چاہیے۔ تو کلچر کیا ہے؟ بت پرستی کا ہمارا کلچر ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ ہم مندر نہیں جاتے اور بت سارے کے سارے ہم نے اپنے دل میں جمائے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یعنی تبلیغ جو ہے دیکھیں قول اور عمل سے ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ بچہ تھا، تو اس نے شکایت کی کہ حضور یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کل آنا۔ وہ چلی گئی، کل پھر آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ بچے گڑ اتنا مت کھایا کرو، یا جو بھی حضور نے فرمایا، یعنی روک دیا، اس کو منع کیا۔ تو عورت نے کہا کہ حضور یہ جملہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا۔ اب یہ نہیں کہ گڑ کھانا منع ہے، لیکن یہ اس میں ایک یعنی ایک پیغام کہ بھئی جو تم لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں کرتے۔ تو تبلیغ اصل میں تو عمل سے ہوتی ہے۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ تو ہم تو اصل میں غیب کی صدا سننے یعنی غیب کی آواز بننے، ہماری آواز ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے اس دنیا کو اسلام قبول کرنے سے روک رہے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے سے روک رہے ہیں۔ اسلام، ہم برائے نام مسلمان ہیں، لیکن لوگ تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر مسلمان ایسا ہے تو ہمارے لیے تو کفر اچھا ہے۔ یعنی وہاں مثال کے طور پہ بعض اوقات وہاں برطانیہ ہو گیا یا جہاں بھی، تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور دھوکہ نہیں دیتے۔ تو وہ اگر کہو کہ بھئی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہ اکثریتی ملک ہے، وہاں یہاں آگے کوئی دیکھے تو حال تو بہت برا ہے۔ تو وہ دیکھیں یار مسلمان کیسے ہوتے ہیں، پاکستان آ جائے وہاں سے کوئی، تو وہ یا اندر تھوڑا سا ان ہو، دیکھے کہ بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہماری اکثریت نہ اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے، نہ نبی کا طریقہ اپنایا۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا اسلام ہے تو اس سے تو وہی۔ اس میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے اس کا، گاندھی جی کا۔ تحریک چلی تھی انگریزوں کو نکالنے کی، تو مسلمان اور ہندو مل کے چلا رہے تھے، تو کسی وجہ سے یہ مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی یہ سب جیل کے اندر تھے۔ تو خیر یعنی جیل میں وقت گزرتا رہا۔ ایک دن مولانا جوہر نے گاندھی کو کہا، وہ تو عالم تھا، مطالعہ کیا ہوا تھا اس نے اسلام کا یہ وہ، تو اس نے مولانا نے کہا گاندھی کو کہ گاندھی تم اتنے وہ عالم ہو اور تمہیں معلوم ہے اسلام کا، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟
تو اس نے کہا کہ مولانا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اسلام دو ہے، ایک ابو بکر اور عمر کا اسلام ہے، اور ایک ہندوستان کے جو آج کا مسلمان ہے اس کا اسلام ہے۔ تو تم مجھے بتاؤ، کہیں ابو بکر اور عمر کا اگر کہیں ایمان ہو تو میں آج مسلمان ہو جاتا ہوں، اور اگر تم پاک و ہند کی یہ ہندوستان کے مسلمان کی بات کر رہے ہو تو اس سے تو میں ہندو بھلا ہوں۔ تو خیر اس کا استدلال تو غلط تھا، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں۔ کوئی دنیا کا ایک شخص بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو انسان پر خود تو لازم ہے کہ وہ تو بندگی شروع کرے، کیونکہ اس سے تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو گاندھی یہاں پہ مطلب بات تو اس نے صحیح نہیں کی، لیکن میں وہ ایک مثال میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے لوگوں کو اس اللہ کے راستے سے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے سامنے کا۔ ہم اپنے عمل سے، آج کا مسلمان من حیث القوم من حیث الامت، اپنے عمل سے اسلام کی غلط تصویر ہم پیش کر رہے ہیں، اسلام کو پیش ہی نہیں کر رہے بلکہ غلط جو برائیاں ہیں ہم سب موجود ہیں۔ اب میں برائیوں کا کیا نام لوں؟ کیا برائی ہے جو ہم میں پائی نہیں جاتی، یا اس کے کرنے کے لیے اگر موقع ہے تو ہم تیار نہیں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں۔ تو بما صددتم عن سبیل اللہ وتذوقوا السوء، اچھا میں نے یہ ساری بات اس پہ کر رہا ہوں فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، پھسل جائیں، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کے جو مجرم ہو تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑی۔ اب یہ بات شروع ہوئی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ وعدہ خلافی اگر تم آپس میں کر رہے ہو تو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ دینے کے، ظاہر ہے عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، انسان اپنے مفادات کا تابع ہے، بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، پھر یہ تو عام ہے معاشرے میں ہمارے، وعدہ خلافی یہ وہ۔ ایک وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے زرداری کا، نواز شریف کا، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو۔ زرداری صاحب نے ایک موقع پہ نواز شریف سے کوئی وعدہ کیا اور پھر ان کے مفادات کے مطابق وہ پھر گئے وعدے سے، تو صحافیوں نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا یہ کوئی قرآن کی بات میں نے تھوڑی کی تھی، وہ تھا بس اب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عام رویہ ہے سامنے کرام، بہت تکلیف دہ ہے، اس کو ذرا آپ سوچیں سمجھیں۔ اور عذاب و نظیم کی وعید ہے، لیکن اس کے لیے تو دیکھیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، عذاب ہو یا نہ ہو، ہم نے تو دین کا نہ کوئی نمونہ پیش کرنا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ مخلوق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ
الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم